بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے اگر جان پیاری ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے غذا کو لازم قرار دیا جو ہماری جسمانی نشوونما اور زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ کھانا کھانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، لقمہ درمیانی لیں اور خوب چبا کر کھائیں۔ کھانا مناسب مقدار میں کھانا چاہیے، یعنی ضرورت سے تھوڑا کم۔ اگر کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ کھانا پلیٹ میں نہیں بچانا چاہیے۔ اگر انگلیوں کے ساتھ سالن وغیرہ لگا ہو تو اسے چاٹ لینا چاہیے۔ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ کھانا کھا کر ہاتھوں کو دھو لیں۔ پانی کھانا شروع کرنے سے پہلے پی لیں یا کھانے کے دوران پئیں، آخر میں نہ پئیں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا تناول نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں بندہ ہوں اور بندوں کی مانند بیٹھتا ہوں اور ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے بندے کھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست اس قسم کی تھی کہ گویا گھٹنوں کے بل ابھی کھڑے ہو جائیں گے، یعنی اکڑو بیٹھ کر۔ ٹیک لگانے سے مراد جم کر بیٹھنا اور کھانے کے وقت چوکڑی مار کر سرین سے بیٹھنا اس بیٹھنے کے مانند ہے جو کسی چیز کو اپنے نیچے رکھ کر ٹیک لگا کر بیٹھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی عیب نہ نکالتے۔ اگر چاہا تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا، اور یہ کبھی نہ فرمایا کہ یہ کھانا برا ہے، ترش ہے، نمک زیادہ ہے یا کم ہے، شوربہ گاڑھا ہے یا پتلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں حمد کرتے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے اور سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے کھانا شروع کرتے۔ نمبر 4، کھانا اگر برتن کی چوٹی تک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوٹی سے کھانا شروع نہ فرماتے بلکہ اپنے سامنے نیچے کی جانب سے شروع کرتے اور فرماتے کہ کھانے میں برکت چوٹی میں ہی ہوتی ہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتے تو انگلیوں کی جڑوں تک کھانے میں نہ بھرتے۔ نمبر 6، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی اور ان کو چاٹ بھی لیا کرتے تھے۔ حدیث، اگر کوئی چیز پتلی ہوتی تو شاذ و نادر بیچ والی انگلی کے برابر والی انگلی کو بھی استعمال کرتے۔ نمبر 7، کھانے پینے کی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھونک نہ مارتے اور اس کو برا جانتے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کبھی نہ سونگھتے اور اس کو برا جانتے۔ نمبر 9، کھانا اگر ایک قسم کا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ہی سامنے سے تناول فرماتے، اور اگر مختلف قسم کا کھانا ہوتا چاہے برتن ایک ہی ہوتا تو بلا تعامل ہی دوسری جانب بھی ہاتھ بڑھاتے۔ نمبر 10، جب کھانا پاس آتا تو دعا فرماتے، جب کھانے میں سے اول لقمہ لیتے تو فرماتے یا واسع المغفرہ۔ کھانے کے بعد دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ نمبر 11، کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور ہاتھوں پر جو تری ہوتی اس کو ہاتھوں، چہرے اور سر مبارک پر مل کر خشک کر لیتے۔ ایک روایت میں اعضائے وضو پر ہاتھ پونچھنا بھی آیا ہے۔ نمبر 12، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد وضو یعنی ہاتھ منہ دھونا برکت کا سبب ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ۔ نمبر 1، حضرت عمرو بن ابی سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا قریب ہو جاؤ اور بسم اللہ کہہ کر داہنے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کرو۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ داہنے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کرو۔
نمبر 3، علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ کو آواز سے پڑھنا اولا ہے تاکہ دوسرے ساتھی کو اگر خیال نہ رہے تو یاد آ جائے۔ نمبر 4، جس نعمت کے اول بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ ہو اس نعمت سے قیامت میں سوال نہ ہوگا۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ بندے کی اس بات پر بہت ہی رضامندی ظاہر فرماتے ہیں کہ جب ایک لقمہ کھانا کھا لیا، ایک گھونٹ پانی پی لیے تو حق تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں۔ ناظرین، بستر پر بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھانا چاہیے، وجہ جان کر آپ فوراً اس عادت کو ترک کر دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو آرام اور سستی کی وجہ سے بستر پر بیٹھ کر یا لیٹ کر کھانا کھانے کی عادت ہو گئی ہے تو فوراً اس عادت کو ترک کر دیں، کیونکہ یہ عادت آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے بڑوں کو یہ کہتے ضرور سنا ہوگا کہ بستر پر بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے، وہ ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ تو شاید انہیں خود بھی معلوم نہ ہو، لیکن سائنسی اعتبار سے بھی آپ کی یہ عادت درست نہیں ہے۔ اگر آپ آرام کی خاطر بستر پر لیٹ کر کھانے کا مزہ لیتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دراصل ہم کیا کھا رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ ہم کیسے کھا رہے ہیں۔ آئیے آج جانتے ہیں کہ ہمیں بستر پر بیٹھ کر کیوں نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ہاضمے کو متاثر کرتا ہے۔ آرام کی غرض سے بستر پر لیٹ کر کھانا یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا، یہ دونوں آپشن ہاضمے کے لیے نقصان دہ ہے۔ بعض اوقات یہ معدے میں بھاری پن اور تیزابیت کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو بستر پر ہی بیٹھ کر کھانا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ سیدھے بیٹھ کر کھائیں یا صحیح کرسی پر بیٹھ کر کھائیں۔ نیند میں خلل ڈالتا ہے۔ روزانہ بستر پر بیٹھ کر کھانے سے ہماری نیند پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ ہمارا جسم کسی خاص جگہ اور اس سے متعلق ہماری سرگرمیوں کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ جس طرح مطالعے کا تعلق مطالعے کی میز سے ہوتا ہے، اسی طرح بستر کا تعلق ہمیشہ نیند سے ہوتا ہے۔ اور جب آپ بستر پر سونے کی بجائے کھاتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ کو تھوڑا سا الجھا دیتا ہے۔ روزانہ ایسا کرنے سے آپ کو بعض اوقات بستر پر سونے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بستر پر کھانے سے وزن میں بھی تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک انتہائی دلچسپ نفسیاتی وجہ چھپی ہوئی ہے۔ دراصل جب آپ آرام کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں تو بستر پر بیٹھ کر کھاتے ہوئے عموماً ٹی وی یا موبائل پر تفریح بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، اور اس آرام دہ حالت میں کئی بار آپ 2 کی بجائے 4 روٹیاں بھی کھا لیتے ہیں اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ روزانہ یہ تھوڑی سی اضافی کیلوریز آپ کے وزن میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس سے الرجی اور انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے وقت خواہ کتنا ہی خیال کیوں نہ رکھا جائے، کھانے کے ذرات بستر پر رہ ہی جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ چھوٹے چھوٹے ذرات کئی دنوں تک بستر پر پڑے رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بستر میں فنگل انفیکشن اور الرجی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات کھانے کے ذرات کی وجہ سے کاکروچ اور چونٹیاں بھی بستر کا رخ کر لیتی ہیں، اس سے بھی انفیکشن پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اگر تکبر کی بنا پر ہو تو مطلقاً ناجائز ہے، اور کسی مجبوری اور عذر کی بنا پر ہو تو بلا کراہت جائز ہے، اور اگر نہ تکبر کی وجہ سے ہو اور نہ عذر کی وجہ سے بلکہ صرف آرام طلبی کے لیے ہو تو جائز ہے۔ البتہ خلاف اولا ہے۔ کھانا کھاتے وقت سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں قدموں کے بل اکڑو ہو کر بیٹھیں یا دائیں پیر کو اٹھا کر اور بائیں پیر کو بچھا کر بیٹھیں۔ 4 زانوں بیٹھ کر کھانا سنت کے مطابق نہیں، لیکن جائز ہے۔ کھانا کھاتے وقت ٹوپی پہننے کے متعلق کوئی روایت ہمیں نہیں ملی، البتہ کھانا کھاتے وقت سر ڈھکا ہوا ہونا عموماً آداب میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔
ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔